اس کے لیے بائبل سے ایک ایگزامپل عرض کر دیتا ہوں. امثال ایک بک ہے جو چھٹی بک ہے بائبل کی. تو اس میں کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کی نے لیکچر میں کچھ ایسی ڈیٹیل بتائی ہے جسے اب جن صاحب نے لکھی ہے تو انہوں نے اسی کو لکھ کے پورا نوٹ کر لیا کہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جو خداوند کو ناپسند ہے اور 7ویں سے تو اس سے شدید نفرت ہے. اب وہ کیا ہے؟ مغرور آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والا ہاتھ، برے منصوبے بنانے والا دل، یعنی آپ کا برین میں ہوتا ہے نا یہ مراد ہے دل سے، وہ پاؤں جو برائی کے راستے پر تیزی سے چلتے ہیں، دھوکے باز گواہ جو جھوٹ بولتا ہے، یعنی یہ کرپشن اور فراڈ ہے. تو یہ 6 تو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. لیکن 7ویں پہ تو نفرت ہے کہ وہ شخص جو بھائیوں میں تفرقہ پیدا کرے، لوگوں میں لڑائی جھگڑے کروائے. یعنی یہ اصل میں یہ جو اوپر 6 ہیں ان میں تو عمل ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے بیچ میں کنٹرول آ جائے آدمی کو تو رک جاتا ہے. لیکن 7ویں میں آ کے تو پھر وہ اتنا پھیلا دیتا ہے اس ایشو کو، اس پرابلم کو کہ وہ کرتا. اب یہ کون کرتا ہے اس کے لیے کسی کے نام کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ صرف اپنے آپ کو یہاں میچ کر کے دیکھ لیں. اگر ہم اس میں سے کچھ کر رہے ہیں تو بھی ابھی موقع ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف چلیں، جنت کی طرف، ان چیزوں سے بچیں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ اہل کتاب اس بات کی طرف آئیے جو ہمارے اور آپ کے مابین مشترک ہے، جس میں ہم ایگریڈ ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، نہ طے نہ کریں کسی کو بھی شریک کو، اور نہ ہی آپس میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا کارساز مان لیں. بس اتنا آ جائے تو ہم پھر آ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ. اور یہ دیکھیے کہ یہ وہ ارشادات ہیں کہ جو خود تورات اور انجیل میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو لیکچرز ہیں اسی میں بھی سیم یہ ارشادات ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پہلے کتاب کو یہ بتا دیجئے کہ جس پہ آپ ایگری ہیں جس چیز پہ تو بس اسی پہ آ جائیں، دیٹس گڈ. اور واقعی پھر اس میں ہسٹری میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جیوز اور کرسچنز جو اہل کتاب تھے اس زمانے کے، تو انہوں نے بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جنہیں یہ شعور آ گیا کہ ہاں جی یہ چیزیں ہم واقعی سے دور ہو رہے ہیں، تو یہاں پہ ہمیں ٹھیک کرنا، اور وہ ٹھیک ہو گئے تھے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے، کیس اسٹڈی ایک طرح. تو اب دیکھیے کہ جناب یہ ایک پوری ایک لسٹ آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے. ایک تو جنت کے رستے کی طرف ہے، اور ایک جہنم کی طرف جانے کی ہے. یہ ایک پوری لسٹ ہے، اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا، اس میں مجھے کچھ نہیں کرنا، اس پہ تو بات چیت ہو گئی ہماری. تو اس میں صرف اتنا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو میچ کرنا کہ دوسروں کو فائدہ ہم پہنچاتے ہیں، کچھ جو بھی ہو، چاہے کیش ہم دے رہے ہیں، یعنی یہ کوئی وہ نہیں کہ آپ فقیروں کو نہ دیں، بلکہ ان کو دیں کہ جو آپ کے جاننے والے جاندار، جن کو آپ جانتے ہیں کہ بھی واقعی وہ پرابلمز میں ہیں سچ مچ، اور وہ مانگتے نہیں، آپ ان کو اگر کچھ دے رہے ہیں. ایک تو یہ تو فائنینشیل معاملہ ہے. ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس کوئی اچھا علم ہے، کوئی اور آپ کو صلاحیت ہے، تو اس سے آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. رحم دلی، ہم لوگوں کے رحم دل، لوگوں کے پرابلمز کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شجاعت اور بہادری ہے کہ اگر کوئی برائی کچھ آ رہی ہے تو اس کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں. عزت نفس ہے کہ ہم عزت اپنے آپ کو تو انسان کو دینی چاہیے، لیکن کیا ہم دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، یا اپنے آپ کو دوسروں کے برابر سمجھ رہے ہیں. خود پر کنٹرول ہم کر رہے ہیں یا کنٹرول سے باہر. محبت کیسی ہے؟ ایک محبت ہوتی ہے نا کہ جو ایک نیچرل محبت اپنے پیرنٹ سے، اپنی فیملی سے ہوتی ہے، اور ایک وہ چیز ہے کہ جس کو
شاعری معاملات میں حضرات وہ عشق کا لفظ کہہ دیتے ہیں تو وہ اردو میں ایک نیگیٹو معاملہ ہے کہ جس میں ذہنی طور پہ بالکل کنٹرول سے باہر ہو جائے آدمی. تو وہ اگر اس لیول کی محبت ہے تو پھر اسے بچنا ہے. اور اگر نارمل نیچرل محبت ہے تو دیٹس گڈ. کھلا ذہن اور بے تعصبی، یعنی ایک تعصب سب سے بری چیز ہے ہمارے یہاں. تعصب کیا ہوتا ہے کہ اگلا جو ہے نا وہ جو بھی کہے گا وہ بس بکواس ہے، اور جو ہم اور ہمارے لیڈرز جو فرما رہے ہیں بس وہی درست ہے. تو اگر یہ ہم سوچ رہے ہیں تو بھی اگر اسے بچ گئے ہم تو پھر کھلا ذہن ہو جائے گا، اور نہیں ہے تو پھر اس سے بچنا ہے ہمیں. اخلاص کہ خلوص ہے ہمارے بھائیوں بہنوں کے معاملات میں کہ جن سے بھی ہم ملتے ہیں تو کیا خلوص کے ساتھ آتے ہیں یا ہم ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی فراڈ کر رہے ہوتے ہیں. حیا کہ اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے جب ہم ملتے یا ملتی ہیں تو پھر کیا ہمارے ہاں ہے دوسروں پہ نہ سوچیں. یعنی دوسروں پہ ہم سوچیں گے تو پھر تو ہم خود اسی تعصب کی طرف آ جائیں گے. یعنی ہمیں اپنے لیے سوچنا. عفت اور عصمت ہمارے ہاں ہے کہ ہمارے ہاں ہم حیا کو قائم رکھتے ہیں، فضول خرچی سے پرہیز کرتے ہیں. یعنی جتنی سیلری یا جتنا پروفٹ مل رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم استعمال کہاں کرتے ہیں یہ سوچ لیں. دیانت داری ہے ہمارے یہاں کہ نہیں ہے. قناعت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دے دیا ہے کہ ہم اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ نہیں. مثبت سوچ ہے یا ہم نیگیٹو طریقے سے ہر چیز کو نیگیٹو سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. اور تقوی ان سب چیزوں کا ٹوٹل ہے کہ ان چیزوں پہ ہم کر رہے ہیں عجز و انکسار، عاجزی کے ساتھ ہم اپنے سارے بھائیوں بہنوں کو چاہے جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی ایسے ہی ملتے ہیں یا ان پہ ہم تھوڑے سے تکبر کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. اس لحاظ سے اپنے آپ کو میچ کر لیں. تکبر وہی ہے کہ ہم دوسروں کو حقیر سمجھیں. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ جناب یہ میری خواہش ہوتی ہے کہ بھی میں کپڑے جو ہے نا وہ اچھے بناؤں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ آپ میں کوئی تکبر نہیں ہے. تکبر تو اس چیز کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے میسج کو ہم سوچ سمجھ کے ریجیکٹ کر دیں اور دوسروں لوگوں کے معاملے میں ان کو ہم حقیر سمجھیں، یہ تکبر ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سچویشن بتا دی کہ یہ ہوتا ہے تکبر. خود پسندی کہ ہم اپنے آپ ہی کو اچھا پسند کرتے ہیں اور دوسروں کو برا ہی سمجھتے ہیں. دوسروں کو نقصان ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا قابو بھی نہیں آتا. یہ قابو آ جائے تو ہم بچ جاتے ہیں، اسے رک جاتے ہیں کہ نہیں. بزدلی ہے ہمارے یہاں کہ نہیں ہے. یعنی اگر کوئی ایک نیکی آ رہی ہے اور ایک کوئی برائیاں دل میں خواہش آ رہی ہے تو کیا ہم کنٹرول کر رہے ہیں اسے کہ نہیں کر رہے، یہ وہی بات ہے. اور بزدلی یہ ہے کہ نہیں جی چھوڑو، کر لو بھائی جو خواہش آ رہی ہے، جو بھی بری خواہش آ رہی ہے. خوشامد ہم کرتے ہیں کہ اپنے مینیجرز کو، اپنے ڈائریکٹرز کے خوشامد، یہ ایک نیگیٹو، یہ بھی تو ہے نا پہلو. نفرت ہم لوگوں پہ کرتے ہیں چاہے وہ کسی اور فرقے کے ہوں، کسی اور مذہب کے ہوں، کیا ہم ان سے نفرت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. بند ذہن اور تعصب اگر یہ ہو جائے، یہ وہ ہوتا ہے کہ بالکل نہیں جناب، اگلا جو بھی بولے، جو بھی معاملہ ہے، چاہے ان کی جو بھی ایسا بکواس ہے، ہماری بات ہی یا ہمارے لیڈر نے جو بات فرمایا وہی درست ہے. تو اگر وہ ہے تو پھر انتہا پسندی، ایکسٹریمزم جسے ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز کو ایکسٹریم پہ لے جانا، اس کی وہی ایگزامپلز ہیں کہ جو میں نے وہی تصوف کی ایگزامپلز آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا تو بھی یہ طریقہ ہے کہ اپنے جسم کو ہم پرابلمز میں لائیں. تو وہ کوئی ایک مذہب نہیں، تمام مذہب کے لوگوں میں لوگ آئے ہیں. مسلمانوں میں بھی آئے ہیں، کرسچنز میں بھی ہیں، ہندوؤں میں بھی ہیں، بدھ مت میں بھی ہیں، جیوز میں بھی ہیں، سب کے یہاں ہیں کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ کرتے ہیں. تو یہ ایکسٹریمزم ہے. یہ ایکسٹریمزم کے یہ ایگزامپلز بھی ہیں کہ جیسے لوگوں کو قتل کرنا، اس کے لیے ایک فلسفہ بنا کے اور پھر دہشت گردی کرنا، تو یہ وہی ہے نا انتہا پسندی. منافقت یہ ہوتی ہے، یہ وہ فراڈ ہے کہ ہم اگلے آپ کو بڑا اچھا لگے لیکن پیچھے سے ہم اگلوں کے دل میں خنجر جو ہے وہ پہنچا دیں وہاں پہ، اور اگلے کو سمجھ نہ آئے کہ یہ اس نے کی ہے، کسی اور پہ وہ سوچے. وہ بے حیائی
ہے ہمارے یہاں کہ نہیں ہے؟ جنسی خواہشات کی غلامی ہے ہمارے یہاں کہ بس جو شہوت آئی ہے اور اس پہ جو دل چاہ رہا ہے، جو سیکس پہ آ رہا ہے وہی ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ فضول خرچی، جو ہمیں فنڈ آ رہا ہے اس کو ہم یوز کیا کر رہے ہیں، اس کو استعمال کیا ایسی چیزوں کی کر رہے ہیں کہ جس میں ہمیں ضرورت نہیں ہے، یا بخل کر رہے ہیں کہ جو لوگ بھی بھائی بہن، جو ہمارے رشتہ دار، جو دوست پرابلمز میں ہیں، ان کی ہم ہیلپ بھی کر رہے ہیں کہ یا اس پہ ہم بخل کر رہے ہیں، وہاں انویسٹ نہیں کر رہے ہیں۔ بد دیانتی اور کرپشن، بد دیانتی یہ وہی کرپشن کی ایگزامپلس آپ کو ہزاروں مل جائیں گی۔ لالچ ہم کرتے ہیں، حسد ہم کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اگلوں کو پرابلمس جو ہے وہ سب نکل جائے، سب ہمیں فائدہ مل جائے، اور کینہ بھی اسی طرح کی ہے کہ اگلے پہ وہ ذرا سی نفرت رکھ کے کہ بھی اس سے سب کچھ ہمیں مل جائے۔ بے اعتدالی، بے اعتدالی، اعتدال یعنی ایک بالکل بیلنس پرسنالٹی پہ ہم ہیں یا نہیں ہیں۔ تو بس جناب اس کے لیے اور کچھ نہیں کرنا، صرف ہمیں اتنا ہی کرنا ہے کہ اپنی پرسنالٹی کے لحاظ سے ہمیں خود میچ کرنا ہے کہ اگر ہے ہمارے ہاں یا نہیں ہے۔ تو اگر یہ جو پازیٹیو ہے وہی ہمارے یہاں ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیں ادا کرنا ہے، اور جو برائیاں ہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کر لینی ہے، ان سے بچنا بھی ہے۔ تو یہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی گارنٹی ہے جنت کی۔ تو جناب بس یہ عرض ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات آ رہے ہوں بلا تکلف آپ ای میل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔